عزیزان محترم، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ میرے سے بڑا باغی شاید آپ کو ڈھونڈا ہوا نہیں ملے گا اولیاء اللہ کا۔ میں نے 19 سال بلکہ 22 سال تک بغاوت کی، اس در پہ آنا پسند نہیں کرتا تھا، آتا نہیں تھا، اور ادھر جناب والا یہ سب مانگنے کھانے کے طریقے اور یہ وہ سب ڈھکوسلے بازی کہتا تھا۔ حضرت کے مرید تھے حضرت شیخ عبدالعزیز پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں ہر کے آمد بردرد شاہ بے پرواہ مند، ہر کے آمد بردرد، جو کوئی آیا آپ کے در پر بردرد اے شاہ بے پرواہ مند، زندہ میں شد گرچہ او بے جان و بے درمان، جو بے جان تھا اور بے درمان تھا، بے ٹھکانہ تھا، جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس کو آپ نے ٹھکانہ عطا فرما دیا، اور بے جان تھا تو اس کو آپ نے جان عطا فرما دیا، اس کو آپ نے جان عطا فرما دیا۔ یہ کوئی سیاسی مجلس نہیں ہے یا کوئی سیاسی لیڈر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ جو بات کہنے والے نے کہی ہے وہ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں اور وہ مرید بھی ہیں، تو اس زمانے کے سچائی کے سچے لوگ تھے، تو انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کوئی سیاست کے رنگ میں ڈوب کر کے جھوٹی لفاظی نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق اور حقیقت بیان فرمائی ہے، وہ حق اور حقیقت بیان فرمائی ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ ہم لوگوں کے، وہ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، تو ان کے عطا کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، لیکن ان دروازوں سے لینا ہمیں نہیں آتا ہے، ہمیں لینا آتا نہیں ہے، اس لیے ہمارے دامن خالی رہ جاتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ ہم آتے ہیں تو یہاں آ کر کے کیا کہتے ہیں؟ حضور دعا کر دیجئے ہمارا کاروبار ٹھیک ہو جائے، ہماری دولت ہاتھ میں آ جائے، مال مل جائے، ہاں دنیا مل جائے، سونا آ جائے۔ آپ نے تو اس پہاڑ کو سونا بنا دیا تھا، ہمیں جناب والا ایک سونے کا ڈگل عطا فرما دیجئے، ہماری زندگی بن جائے گی، حضور ایسا کر دیجئے۔ ارے بھائی، آپ نے اگر سونے کا ایک ڈگل، آپ کو ایک بڑا سارا 100 کلو سونے کا پتھر جتنا بڑا 100 کلو کا ایک ڈگل آپ کو اگر عطا کر دیا، تو آپ کیا پھر دونوں ٹائم سونے کی روٹی کھاؤ گے؟ کرو گے کیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ایک آدمی گیا کہ حضور میں بھی چلتا ہوں تبلیغ کے لیے، کہا چلو، تو کہا راستے میں بھوک لگی۔ بہرحال قصہ بہت لمبا اور بہت لیٹسٹ اور انٹرسٹ والا قصہ ہے، مزہ آتا ہے اس کو بیان کرنے میں، سننے میں، لیکن میں وہ سارا قصہ بیان نہیں کروں گا، وقت کم ہے، وقت کی قلت ہے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت بھوک لگی، کھانا، تو کھانا کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ مٹی کے ڈھیلے جمع کرو، جمع کیے، آپ نے رومال ڈالا، اوپر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر کے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو سونا بنا دے کے جا، ایک اٹھا کر کے سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی دے دی، کہا جا یہ سامنے والی بستی سے کھانا لے کے آ جائے۔ وہ کھانا لے کے آ گیا، کھانا کھا لیا، تب اس نے اس سونے کو زمین میں رومال بچھایا، اس سونے کو اپنے رومال میں بھرا، تو وہ کوئی 15-20 کلو سونا ہو گیا تھا۔ اس نے گانٹھ باندھ لی، اور گانٹھ باندھنے کے بعد میں انہوں نے کہا حضرت اب میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ جا کے، آپ اجازت دے تو میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا بھی تو جاتا تو چلا جائے۔ فرمایا کہ حضور یہ آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ضرورت ہوگی تو آپ کو اور بنا لیں گے، آپ کو تو مٹی کی ڈھیلے ہی تو جمع کرنے، یہ آپ مجھے دے دیجیے۔ کہتے تو لے جائے۔ اب وہ لے کے گیا تو سامنے ڈاکو مل گئے، ڈاکو نے کہا اچھا مال لے کے جا رہا ہے اکیلا؟ 4 ڈاکو تھے، چاروں نے لٹ اٹھا لیے، کہا مار دو اس کو جان سے۔ اس نے کہا ٹیرو ٹیرو، کہا کیا ہوا؟ کہا یار مجھے مارتے کیوں؟ تم 4 جنے ہو نا؟ بولے ہاں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونے کے تم 4 حصے کرو گے؟ بولے ہاں۔ کہ تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ 5 حصے کر لو نا یار، ایک حصہ مجھے دے دو، 4 حصے تم دے دو۔ کہا یہ بہت عقل مندی کی بات بتائی، جان بھی نہیں لینی پڑی اور اپنے کو مال بھی مل گیا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب انہوں نے 4 حصے کر لیے، 5 حصے کر لیے، ایک حصہ اس کو دے دیا، آگے چلے۔ دوسرے دن دوپہر کا ٹائم ہوا، بھوک لگی تو کہا آپ کھانا، تو اسی آدمی نے کہا کھانا میں لے کے آتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے تو کھانا لے کے آ جاؤ۔ اس کے دماغ میں پہلے سے اسکیم تھی، اسکیم یہ تھی کہ کھانے میں زہر ملا دیں گے
اور یہ کھائیں گے واپس سونا اپنے پاس آ جائے گا. سمجھ میں آ رہی نا کس صاحب کے. ہاں تو اب وہ گیا, اس نے کہا یار یہ پانچواں آدمی, اپن تو چار ہی رہے اپنی ٹیم میں, ہمیں پانچواں آدمی کبھی رکھا ہی نہیں, یہ پانچواں آدمی اپنا حصے دار بن گیا. یہ تو بہت غلط ہوا پیچھے سے انہوں نے بات کی. ایسا کرو, آج تک اپن نے تو رحم کیا نہیں, لوٹنا مارنا کاٹنا یہ تو اپنی زندگی ہے, اس کو مار دو آتے ہیں, اس کا سونا واپس لے لو, اپنی چاروں ہی حقدار ہیں, پانچواں کہاں سے حقدار آ گیا. بہرحال وہ کہا بات تو ٹھیک ہے. آتے انہوں نے جا کے اس کے 4 لٹ پڑے تو 4 لٹ کے اندر اس کی جان نکل گئی. جان نکل گئی, وہ سونا اس کا جو تھا وہ انہوں نے لے لیا. اب وہ دیکھا کہ کھانا تو لے کے آیا ہے, کھانا کھانے بیٹھے تو وہ چاروں بھی ڈھیر ہو گئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی کچھ دنوں کے بعد ادھر سے گزرے تو سونا وہاں پڑا تھا اور 5 لاشیں وہاں پڑی تھی. اللہ اکبر. یہ دنیا کے مال کا حال ہے, یہ دنیا کے مال کا حال ہے. آپ کو اگر حضرت کی بارگاہ سے سونے کا ڈگل مل بھی جائے گا تو آپ کیا اسے قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ کیا کریں گے اس کا؟ ہوگا کیا اس کا؟ ہمارے جب میں ادیب ماہر کا امتحان دینے کے لیے گیا تو اس میں ایک سوال آیا تھا, تو اس سوال کے جواب میں پنڈت برج نارائن چکبست, ایک اردو کے بہت بڑے شاعر ہوئے ہیں, ان کا ذکر کرنا تھا. تو وہ برج نارائن چکبست کا ایک شعر اس زمانے میں وہ سامنے آیا تھا. تو اس شعر کے اندر یہ تھا, دیکھیں ایک غیر مسلمان ہے, اردو کا بڑا شاعر ہے برج نارائن چکبست. وہ کہتا ہے کہ نام ہو جائے اگر آج تو عزت سے گزر جائیں ابھی, نام ہو جائے تو عزت سے گزر جائیں ابھی, اور قبر چاندی کی جو مل جائے تو مر جائیں ابھی. یہ ان لالچی لوگوں کا حال ہے کہ قبر چاندی کی جو مل جائے تو مر جائیں ابھی. ارے بھائی قبر چاندی کی تیرے کیا کام آئے گی؟ قسم خدا کی مٹی کی قبر ہی تیرے تو کام آئے گی. رات ہندوری نے بہت اچھی بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ارے 2 گز زمین ہی صحیح ملکیت تو ہے, 2 گز زمین ہی صحیح ملکیت تو ہے, اے موت تو نے ہمیں زمیندار کر دیا. تو میرے بھائیوں, آپ یہاں سے دولت مانگتے ہیں, آپ یہاں سے جناب والا دنیاوی معاملات کے اندر جو ہے وہ کامیابی مانگتے ہیں, اس کے بجائے کبھی صفائی قلب مانگ کر کے دیکھو, کبھی دل کا نور مانگ کر کے دیکھو, کبھی باطن کا نور مانگ کر کے دیکھو, کبھی اندر کا اجالا مانگ کر کے دیکھو, پھر دیکھو کہ اولیاء اللہ کی بارگاہ سے تمہیں کیا فیضان ملتا ہے. اس لیے عزیزان محترم, میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ میرے سے بڑا باغی شاید آپ کو ڈھونڈا ہوا نہیں ملے گا اولیاء اللہ کا. میں نے 19 سال بلکہ 22 سال تک بغاوت کی, اس در پہ آنا پسند نہیں کرتا تھا, آتا نہیں تھا. اور ادھر جناب والا یہ سب مانگنے کھانے کے طریقے اور یہ وہ سب ڈھکوسلے بازی کہتا تھا. میں نے پتہ نہیں کہاں کہاں نوکریاں کی, کیا کیا کیا, لیکن اللہ کی قدرت ہے. ہمارے دادا حضرت سید محمد طاہر صاحب نے مجھے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ یہ ظہور پیر جی ہے, یہ ظہور پیر صاحب ہے. وہ پیر صاحب کا لفظ سب سے پہلے انہوں نے بولا تھا. جب میری عمر 3 سال کی رہی ہوگی یا 2.5 سال کی رہی ہوگی تو کہنے لگے کہ ظہور پیر صاحب جو ہے ان کو میں لے کے آیا ہوں, ان کے گھر تک چھوڑ کے آیا ہوں. تو دادا صاحب نے میرے نام کے ساتھ پیر صاحب کا رکھا, اور میرا نام بھی جو ہے میری پیدائش سے پہلے حضرت دادا صاحب محمد طاہر صاحب نے رکھا تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ, تو انہوں نے ہی رکھا تھا میرا نام. بہرحال اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جو نام انہوں نے پیر صاحب رکھ دیا تھا تو ایک دم قسمت پلٹ کر کے مجھے لے کے آتی ہے, اور میں جے پور سے یہاں آیا, اور آنے کے بعد صرف ایک جملے نے قسمت بدل دی. جب میں نے بستر باندھا واپس جا رہا تھا میں کام پر, تو میرے والد صاحب قبلہ جو 3.25 سال سے تشریف لائے تھے کلکتہ سے, تو انہوں نے فرمایا بیٹا کیا بات ہے, کیسے بستر باندھا؟ میں نے کہا میں جاؤں گا جے پور, مجھے جا کے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے, سنبھالنی ہے, کل سے میری واپس ڈیوٹی ہے. تو فرمایا بیٹا ابھی سے تمہیں کمانے کی کیا لگی ہے, تم سے ہو سکے تو کوئی دین کا کام کرو,
کیا فرمایا؟ یہ ایک ہی جملہ تھا بس، اتنا سادہ جملہ، اتنی سادی گفتگو کہ بیٹا تم سے ہو سکے تو دین کا کام کرو، یہ دنیا کا کام تو ساری دنیا کرتی ہے اور اس کا تو کوئی انت نہیں، میں تم سے ہو سکے تو دین کا کام کرو۔ اور میرا بستر واپس کھول دیا انہوں نے، کہا نہیں اپنے نہیں جانا، دین کا کام کرو۔ اس دن واپس ادھر رخ کیا تھا، اللہ کی قدرت ہے کہ وہ راستہ اور وہ کامیابی ملتی چلی گئی کہ آج ان بزرگوں کا فیوز و برکات یہ ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ 20 مفتیوں کے درمیان میرا بیان ہوتا ہے، ہزاروں کی مجلس میں میرا بیان ہوتا ہے، تو بہت کچھ ہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ یہ سب ان بزرگوں کا فیضان ہے اور ان کی روحانیت کا اور ان کے کرم فرمائی کا نتیجہ ہے کہ آج میں جو کچھ ہوں، اور الحمدللہ آج انہی کے فیضان سے یہ دو بچے جو ہے عالم دین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا فرمایا جو ان کے دور میں، ان کے مقابلے میں الحمدللہ کوئی واپس سامنے آ کر کے کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بزرگوں کا فیض اور ان کی برکتیں ہیں۔ بہرحال میں آپ سے عرض یہ کروں کہ حضرت سیدنا حافظ حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی بارگاہ سے اگر ہم لینے کا اسلوب اور سلیقہ سیکھ جائیں تو پھر جناب والا ہمارا دامن کبھی خالی نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ہمیں خود سلیقہ ہی نہیں ہے، اس کا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی عقیدت، سچی ارادت اور سچی محبت عطا فرمائے۔ دو بول